ہے جو بارہمولہ ضلع میں واقع ہے اور اپنی جغرافیائی اہمیت، ثقافتی ورثے اور قدرتی حسن کے باعث منفرد مقام رکھتا ہے۔ یہ قصبہ جہلم دریا کے کنارے آباد ہے اور صدیوں سے تجارت، ثقافت اور تاریخ کا مرکز رہا ہے۔ ناظرین کرامی، آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں وادی کشمیر کے ایک ایسے قصبے میں جو اپنی سرحدی حیثیت، تاریخی ورثے اور قدرتی حسن کے باعث ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے۔ یہ ہے اوری کا شمار کشمیر کے قدیم تجارتی مراکز میں ہوتا ہے۔ یہ علاقہ صدیوں تک سلک روڈ کا حصہ رہا، جہاں سے ہندوستان اور وسطی ایشیا کے درمیان تجارت ہوتی تھی۔ مغل دور میں یہ علاقہ شاہی قافلوں اور فوجی نقل و حرکت کا اہم راستہ رہا۔ برصغیر کی تقسیم کے بعد اوری کی سرحدی حیثیت مزید نمایاں ہوئی کیونکہ یہ پاکستان کے ساتھ لائن آف کنٹرول کے قریب واقع ہے۔ جغرافیائی اہمیت: اوری جہلم دریا کے کنارے آباد ہے جو اس علاقے کو زرخیز اور سرسبز بناتا ہے۔ یہ قصبہ بارہمولہ سے تقریباً 23 میل کے فاصلے پر ہے اور پاکستان کی سرحد سے صرف چند کلومیٹر دور واقع ہے۔ اپنی سرحدی حیثیت کی وجہ سے اوری کو کشمیر کی کھڑکی بھی کہا جاتا ہے۔ ثقافتی ورثہ: اوری مختلف زبانوں اور ثقافتوں کا سنگم ہے۔ کشمیری، گوجری، پہاڑی اور اردو یہاں کی اہم زبانیں ہیں۔ یہاں کے لوگ اپنی مہمان نوازی، لوک موسیقی اور دستکاری کے لیے مشہور ہیں۔ صوفی بزرگوں اور علماء نے اس علاقے میں دین اسلام کی تعلیمات کو عام کیا، جس سے اوری روحانیت کا مرکز بھی رہا۔ اوری کی وادیاں اور پہاڑ سیاحوں کے لیے جنت نظیر ہے۔ جہلم دریا کے کنارے بہتے چشمے اور سرسبز چراگاہیں اس علاقے کو دلکش بناتی ہیں۔ سردیوں میں برف باری اور گرمیوں میں سبزہ زار اوری کو ہر موسم میں حسین بنا دیتے ہیں۔ آج اوری ایک اہم سرحدی قصبہ ہے جہاں فوجی اور تجارتی سرگرمیاں جاری رہتی ہیں۔ یہاں کی شرح خواندگی تقریباً 83% ہے، جو اس علاقے کی تعلیمی ترقی کو ظاہر کرتی ہے۔ زراعت اور مقامی دستکاری اب بھی لوگوں کی روزی کا بڑا ذریعہ ہے۔ ضلع اوری کی تاریخ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ یہ خطہ صرف ایک سرحدی قصبہ نہیں بلکہ تہذیب، تجارت، روحانیت اور قدرتی حسن کا خزانہ ہے۔ کشمیر کی ہسٹری کے معزز ناظرین کرامی، امید ہے کہ آپ کو یہ سفر پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔